أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. آپ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکیں، یقیناً وہ بہت برا کام ہے اور بری راہ ہے، اور آپ قتل نہ کریں اس جان کو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے، الا یہ کہ اس کا حق ہو. اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پس وہ قتل کے اندر حد سے نہ بڑھے، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. اسلامی زندگی کے اصول یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا اصول آیا توحید، دوسرا آیا ماں باپ کا اکرام کرنا، تیسرا اصول آیا رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، چوتھا اصول یہ بیان کیا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، پانچواں اصول بتایا گیا کہ میانہ روی اختیار کرو، خرچ کرنے میں نہ بہت کنجوسی کرو اور نہ بہت زیادہ حد سے بڑھ جاؤ. چھٹا اصول بیان کیا گیا کہ نرمی سے بات کرو، اور ساتواں اصول یہ بیان کیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اب یہاں آٹھواں اصول بیان کیا جاتا ہے. فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. یہ بہت زیادہ بے حیائی کا کام ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اتنی دیر تک اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے اس کے دل میں. تو یہ بہت ہی برا کام ہے. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ جو کام زنا تک لے جاتے ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت کے ساتھ پیار سے سمجھاتے تھے، اور یہی دین کا طریقہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ حذیل کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بات چیت کرنے لگے، کیونکہ وہ ایسے علاقے سے آتے تھے جہاں گناہ عام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ حضور ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، میں مان لیتا ہوں، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی تھی. آس پاس جو صحابہ کرام تھے وہ لال پیلے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو میرے پاس لاؤ. آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا. یہ واقعہ حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار کے اندر بھی بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو، کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو تم پسند کرو. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا تو کوئی پسند نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو تم پسند کرو گے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا. فرمایا کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم پسند کرو گے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کوئی پسند نہیں کر سکتا. فرمایا کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ ایسا کرے تو تم پسند کرو گے.
عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کوئی پسند نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا کہ یہ اسی طرح ہے اور بہت برا کام ہے. تو اس آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور زندگی بھر کے لیے اس برے کام سے توبہ کر. تو یہ اسلامی تربیت کا طریقہ ہے. اصل تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. آج یہ گناہ بہت زیادہ عام ہے، دوسری قوموں کے اندر تو ہے. ٹی وی، فلم، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں زنا کی طرف دعوت دے رہی ہے، اس کی طرف ابھار رہی ہے، اور پھر یہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں. پھر جب ایسے کام ہوتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، یقیناً ظلم وہ ظلم ہے. جس کے ساتھ بھی ایسا کام ہو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اناؤ جیسے اور کٹھوا جیسے اور بہت سارے واقعات پیش آتے. تو اصل اس کا راستہ جو ہے یہ بے حیائی بھرے اخبار، بے حیائی والی فلم، یہ ایسے کاموں کی طرف ابھارتی. اس کے خلاف تو کوئی آواز نہیں اٹھاتی. کہا جاتا ہے کہ بھارت کی سنسکرتی بہت اچھی ہے، یہ پاک صاف ہے، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت بھرے طریقے سے قبیلہ حذیل کے اس آدمی کو سمجھایا. تو تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت ہوتی. یہ آج کل جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، تربیت کی عمر ہوتی ہے، بچپن کی عمر ہوتی، اس میں بچے کے سامنے یہی باتیں آتی، یہی اخبار ہوتے ہیں، یہی فوٹو ہوتے ہیں، یہی انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کی طرف ابھارتا. اور اس کے برعکس جو تربیت کا کام ہمیں کرنا چاہیے اس کا انتظام ہم نے نہیں کیا، پھر اس کی وجہ سے یہ گناہ عام ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر صحیح طریقے سے تربیت ہو، صحیح طریقے سے اسلامی ذہن بنے، یہ عمر ہوتی ہے ذہن بنانے کی، یہ عمر ہوتی ہے پڑھنے کی، یہ عمر ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، یہ عمر ہوتی ہے زندگی کو سیکھنے کی. جس عمر میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس عمر میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں. تو پھر بچے بے حیائی کے راستے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ بچوں میں بو کیسے آئے ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. تو یہ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح تربیت جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت ان کے استاد علامہ شاہ میر حسن نے کی. سیالکوٹ میں ان کے والد نے ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دی. اقبال کے اندر جو بھی فکریں، جو باتیں کتنے بلند مرتبے تک یہ پہنچے، وہ اس کے اندر ان کی تربیت کو بہت بڑا دخل. اور سید شاہ میر حسن نے ان کی تربیت. جب سید شاہ میر حسن کا اسکاچ مشن اسکول کے اندر تبادلہ ہوا تو وہاں اقبال کو لے گئے. ان کے والد کو کہا کہ اقبال کو ہمارے پاس بھیج دو، اور پھر ان کی تربیت کی، ان کو وہ باتیں سکھائی. خود علامہ اقبال اپنے ایک شعر کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے ہیں ان کے دامن میں وہی بڑھ کے آگے نکلے ہیں. تو علامہ اقبال کی تربیت میں بہت بڑا دخل تھا سید شاہ میر حسن. تو پھر یہ کتنے آگے بڑھے کہ جب پہلا ان کا مجموعہ شاعری انہوں نے لکھی اور پہلا مجموعہ ان کا آیا اسرار خودی، فارسی کے اندر شروع میں فارسی میں اشعار لکھتے تھے، اور برطانیہ کے اندر اس وقت سے پڑھ رہے تھے. ان کے استاد تھے وہاں A.R. نکلسن، جو عربی اور فارسی کے بہت بڑے ماہر تھے آکسفورڈ کے اندر. انہوں نے جب یہ مجموعہ ان کا دیکھا تو اتنا پسند کیا کہ خود انہوں نے، یعنی استاد نے شاگرد کی کتاب کا ترجمہ کیا انگلش کے اندر.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا یہی تربیت کے ذریعے، ورنہ وہ برطانیہ کے ماحول کے اندر لیکن کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے نقوش اقبال، اس کے اندر لکھا ہے کہ برطانیہ کے اندر رہتے ہیں، ایک نوجوان ہے، لڑکا کہاں جائے گا، لیکن کبھی بھی تہجد کی نماز ان کی نہیں چھوٹی۔ حالانکہ برطانیہ کے اندر سردی انتہائی زیادہ ہوتی، سردی کے موسم میں روزانہ برف باری ہوتی، ایسے موسم میں بھی انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، تو یہ تربیت کا نتیجہ۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ کہ یہ جو زمانہ ہوتا ہے 8 9 10 12 13 سال کا، یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اگر اس عمر میں ذہن سازی کی جائے، ہمارے مدرسے تعلیم تو دیتے، تعلیم کے ساتھ تربیت دیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ جن کا واقعہ خود علامہ اقبال نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ایک نوجوان لڑکی تھی، لیکن صحیح اسلامی تربیت اس کی ہوئی، صحیح دینی تعلیم، صحیح دینی ذہن۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے، 106 سال پہلے 1912 میں جب اٹلی نے حملہ کیا لیبیا کے اوپر، اٹلی کا حملہ ہوا، جیسے یہاں ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کر لی، وہاں اٹلی نے قبضہ کر لی۔ جب اٹلی نے قبضہ کیا اور بہت زبردست جنگ ہوئی، یہ لڑکی 12 13 سال کی لڑکی زخمیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو دوائیں پہنچاتی۔ حالانکہ اٹلی والے توپیں چھوڑتے تھے، لوگ دور دور بھاگتے، اور یہ لڑکی ہمت کر کے جاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کو کھانا دیتی تھی، دوائیں دیتی، یہ کام کر رہی تھی فاطمہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ توپ گرنے سے کئی لوگ زخمی ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ بھاگو بھاگو، اور زیادہ توپیں ڈال رہی۔ فاطمہ نے دیکھا کہ زخمی ہے یہاں سب، اس کو چھوڑ کر میں کیوں بھاگوں، تو وہ ان کو پانی پلانے کے لیے گئی، پانی پلا رہی تھی۔ اسی دوران ایک توپ آئی اور فاطمہ کو لگی اور وہ شہید ہو گئی 1912 کے اندر۔ اس پر علامہ اقبال نے ایک پوری مفصل نظم لکھی ہے کہ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشتے خاک کا معصوم ہے، وہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ بہت مفصل نظم لکھی۔ تو اصل اس بے حیائی سے بچانا ہے اور صحیح دینی ذہن پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے ضرورت ہے تربیت کی۔ تو یہاں 8واں اصول بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ان اسباب کے قریب بھی مت جاؤ جو زنا کی طرف لے جاتے۔ یہ بیہودہ ویڈیو، بیہودہ فوٹو، بیہودہ رسائل، یہ ساری چیزیں زنا کی طرف ابھارنے والی ہیں۔ جو عمر لڑکے کے لیے کچھ کرنے کی ہے، کر گزرنے کی ہے، جب اس کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے کام کرنے کا، وہ ترقی کرے، چاہے دینی لحاظ سے ترقی کرے، چاہے روزگار کے لحاظ سے ترقی کرے، چاہے پڑھائی کے لحاظ سے ترقی کرے، وہ ایک کام کرنے کی عمر ہے، وہ پھر اس کے اندر ضائع ہو جاتی۔ تو یہ 8واں اصول بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ بہت برا راستہ ہے، زنا کے اسباب کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اب 9واں اصول بیان فرمایا، بلا یہ 8واں 9واں اور 10واں اصول ہے، یہ جرائم سے متعلق ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرمت بخشی، عزت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک عزت والا مقام دیا ہے۔ فرمایا اسی صورت کے اندر آگے آئے گا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہر انسان اللہ کے نزدیک قابل عظمت ہے، قابل حرمت ہے، قابل احترام۔
اب اس کو ناحق قتل کرنا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا غلطی سے، بھول سے، کہ بھائی یوں ہی مارنے گئے اور مر گئے، اس کے بارے میں، اور ایک تو جان بوجھ کر جو مار ڈالے اس کے بارے میں آیا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ یہ الفاظ آتے حدیث شریف کے اندر کہ خالداً مخلداً ابداً، کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو وہ ہمیشہ 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 جہنم کے اندر رہے۔ تو دین اسلام کے اندر ایک ایک جان کی عظمت، یہاں تک ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دے تو اس مسلمان کو بھی قصاص کے طور پر قتل کیا جائے۔ یہ قانون ہے، یہ انصاف ہے دین اسلام کے اندر، جو قصاص کا قاعدہ، قصاص یعنی بدلے میں قتل کرتے ہیں، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ سماج کے اندر یہ جرم نہ ہو۔ تو ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو شخص کسی مومن کو ناحق قتل کر دے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے گناہوں کے بارے میں تو آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن یہاں اتنی سختی کی کہ فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، مطلب یہ کہ وہ انتہائی سنگین گناہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ناحق بہت سارے لوگ قتل ہو رہے، خدائے برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے، ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے۔ ہر جگہ مسلمان بھی ناحق قتل ہو رہے، دوسرے لوگ بھی اگر ناحق قتل ہو رہے مظلوم ہیں تو یقیناً وہ مظلوم ہے، وہ ناحق ہے۔ تو کسی انسان کو ناحق قتل کر یہ بہت سنگین گناہ ہے دین اسلام کے اوپر۔ حالانکہ قتل دوسرے لوگ کرتے ہیں اور بدنام کیا جاتا ہے اسلام کو، سب سے زیادہ اسلام کو اس نام سے بدنام کیا جاتا ہے کہ جہاد اور قتل کرنا۔ حالانکہ آج اس وقت پچھلے 25-30 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے زیادہ مسلمان ناحق مر رہے اور پھر بھی مسلمان بدنام ہو رہے، چاہے وہ شام کے اندر ہو، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو، چاہے وہ یمن اور عراق کے اندر ہو، چاہے وہ مصر اور لیبیا کے اندر ہو، ناحق قتل کیے جا رہے۔ ایک ہالینڈ کی پارلیمنٹ کا ممبر آرنولڈ وان ڈون کر کے، جس نے آج سے 7-8 سال پہلے ایک فلم بنائی فتنہ، بہت مخالف تھا اسلام، اور وہ اس بات کو بتاتا تھا کہ دنیا کے اندر جتنا قتل ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اسلام۔ اس نے فتنہ نام کی فلم بنائی، لیکن پھر بہت سے لوگ گئے۔ آج بھی اسلام کی تعلیم سچی بشرطے کہ صحیح طریقے سے دعوت دینے والے ہوں، تو چند لوگوں نے جا کر اس کو دعوت دی، کیا آپ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں؟ کیا آپ نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو جانا ہے؟ تو کہا نہیں۔ پھر اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور سیرت کا مطالعہ کیا، اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گئے، اور 2012 کے اندر مسلمان ہونے کے بعد بیت اللہ گیا سب سے پہلے، ہالینڈ کی پارلیمنٹ کا ممبر، وہاں جا کر اس نے معافی مانگی، مدینہ شریف میں جا کر معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے رویا اور یہ کہا کہ میں نے بہت سنگین گناہ کیا ہے، اور پھر اسلام کی خدمت میں آج وہ لگا ہوا، اور اس کا بیٹا سکندر وہ بھی پھر 2014 کے اندر مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام کی تعلیم تو امن و امان کی تعلیم، کسی کو بھی، کسی انسان کو بھی ناحق مارنا یہ دین اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں۔ اور جب صحیح بات پہنچتی تو سمجھ میں آتی
ایک بہت بڑا مفکر جو اب مرحوم ہو گئے، موریس بکائیلے. موریس بکائیلے فرانس کے اندر ایک ڈاکٹر، بہت بڑے چوٹی کے ڈاکٹر، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ان کے پاس علاج کروانے جاتے تھے. لیکن یہ اسلام کا بہت بڑا مخالف. آج سے 30 سال پہلے، بلکہ 35 سال پہلے، شاہ فیصل مرحوم کا علاج اس کے پاس ہوا. علاج کرنے کے لیے گئے، پھر علاج چلا چند دنوں تک اور شاہ صاحب اچھے ہو گئے. سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل اچھے ہونے کے بعد پھر اس کو موقع ملا بات چیت کرنے کا. اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں اس نے کہی، چند غلط فہمیاں کہ بھئی اسلام تو قتل اور غارت گری سکھاتا ہے، کیونکہ یہی باتیں آج دنیا میں چل رہی اور اس کا جواب دینے کی ہمارے پاس تو فرصت ہے نہیں. شاہ فیصل نے بہت اچھا نشانہ دیکھ کر تیر مان کہ باتیں تو آپ نے کہی، کیا آپ نے یہ باتیں اسلام میں پڑھی؟ تو کہاں پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ تو کہ فلاں کی کتاب میں پڑھی، ولیم میور کی کتاب میں پڑھی، اس میں پڑھی، اس میں پڑھی. تو کہا نہیں، آپ نے اسلام کو پڑھائی ڈائریکٹ. تو اب یعنی جھٹکا کھانے کی باری موریس بکائیلے کی کہ نہیں آپ عربی زبان جانتے نہیں جانتے. تو اسلام تو عربی زبان میں، آپ پہلے اس کو پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ یہ باتیں کہنے کے حقدار. موریس بکائیلے نے دوسرے ہی دن سے شروع کر دی. حالانکہ اتنے زیادہ چوٹی کے ڈاکٹر جس کے پاس 1 منٹ کا بھی وقت نہیں، لیکن اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا. پھر اس کے بعد سعودی عرب نے ان کو دعوت دی اور وہاں گئے اور بعد میں وہ خود مسلمان ہو گئے. اور ایک کتاب ان کی مشہور ہے، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، کہ موجودہ سائنس کے بارے میں بائبل کا کیا کی تعلیم کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے. بہت اچھی کتاب ہے، اس کا اردو اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا. تو یہاں 9واں اصول یہ بیان کیا گیا کہ کسی کو ناحق قتل مت کرو. کسی کو ناحق قتل کرنا بہت سنگین گناہ ہے. ہاں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ہاں، اس کو قتل کرنے کا حق ہو شریعت میں تو کر سکتی. کس کو قتل کرنے کا حق ہے؟ ایک تو ڈاکو. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ڈاکو جو لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں راستے کے اندر، جنگل کے اندر، تو اس کے لیے اسلام نے تعلیم دی کہ وہ ہاتھ میں آئے تو اس کی سزا قتل ہے. دوسرا، جس نے زنا کیا اگرچہ وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے. اور یہ کتنا سنگین گناہ ہے. اور شادی شدہ آدمی زنا کرے، اللہ نے صحیح راستہ اس کا دیا ہے. تو اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا بتائی تو اس کو یعنی سنگسار کر دیا جائے، مار ڈالا جائے. 2. تیسرا، یہ 2 تو شرعی حدود ہے. تیسرا، اگر یعنی کسی کے رشتہ دار کو مار ڈالا گئے تو اب اس کے رشتہ دار کو حق ہے کہ بدلے کے طور پر اس کو مارے، لیکن کیسے؟ خود نہیں، وہ کیس کرے گا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. وہ خود کیس کرے گا اور اس کا فیصلہ عدالت کرے گی اور بدلے کے طور پر قتل کیا جائے گا. اور یہاں یہ بھی فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر معاف کر دو تو بہتر ہے. وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر معاف کر دو تو اچھی بات ہے، لیکن بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو. تو یہ بدلے کے طور پر مار ڈالنا
یہ ایک تو زنا کرے اس کو مار ڈال. آج پورے ملک میں یہ آواز اٹھ رہی کہ زنا کی سزا کو قتل رکھا جائے, پھانسی دی جائے. پورے ملک کے اندر مانگ اٹھ رہی. حالانکہ اتنے زیادہ واقعات پیش آتے, کتنے سنگین اور خطرناک, رونگٹے کھڑے کر دینے والے, انسانیت کو شرم میں ڈال دینے والے, ہمارے اس ملک کو شرم سے سر جھکانے پر مجبور کرنے والے واقعات پیش آتے. تو دین اسلام کے اندر اس کی یہ سزا. تو یہ اس کے بعد کا جو اصول بیان کیا گیا کہ کسی کو ناحق قتل مت کرو, پھر بعد میں اصول بیان کیا گیا فلا یسرف فی القتل, کسی کے رشتے دار کو اگر مار ڈالا گیا اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے طریقے سے بدلہ لے. بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے کہ راستے میں ملا اور اس کو مار ڈالا, یہ نہیں. راستے میں ملا اور اس کو کی پٹائی کی, یہ نہیں. فلا یسرف فی القتل, اصول بتایا کہ تم کو شرعی طریقے سے اس کا کیس کرنا ہوگا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور پھر اس کو مارا جائے گا. یہ اسلامی شریعت کے اصول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام غلطیوں کو معاف فرما, تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما. یا اللہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم پر تیری رحمت نازل فرما, ہم تمام پر رحم فرما, کرم فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, تلاوت کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا خوف عطا فرما, تیرا خوف عطا فرما. تمام ظاہری بیماریوں سے حفاظت فرما, اندرونی بیماریوں سے حفاظت فرما, روحانی بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہدایت کو عام فرما, گمراہی کو ختم فرما, اسلامی تعلیم پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی غلط فہمیاں دین اسلام کے بارے میں چل رہی ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما. یا اللہ ملک کے اندر جو گناہ عام ہیں یا اللہ ان گناہوں کو ختم فرما, دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما, دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام کو دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ شام کے اندر امن و امان قائم فرما, فلسطین کے اندر امن و امان قائم فرما. یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما. یا اللہ تو ہی آزاد کرنے والا ہے. یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما. یا اللہ مسجد اقصی کو آباد فرما. یا اللہ ہم تمام کو تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کو دیندار بنا, انہیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. یا اللہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.